بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ وقال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له ماله يوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان يطوقه يوم القیامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام روزوں کو اور اس مہینے کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت خاص طور پر ہماری مسجدوں کو پورے مہینے اور پوری زندگی آباد فرمائے. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم ایمان والے اور ہم مسلمان اس ماہ مقدس میں جو روزوں والی اور تراویح والی عبادت کرتے ہیں، ان دونوں عبادتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبانی ایمان والوں سے بہت بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں. آپ سب جانتے ہیں، ان کو دوبارہ مختصراً سنیں تاکہ ہمارے لیے اس ماہ مقدس کے روزے رکھنا آسان ہو جائے، اس ماہ مقدس میں ہمارے لیے عبادتیں کرنا زیادہ سے زیادہ آسان اور سہل ہو جائے. بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں روزوں سے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بھی بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے. روزے اور تقوی میں بہت زیادہ قریبی مناسبت کس طریقے سے ہے؟ میڈیکل سائنس خود یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان نفسانی خواہش کے گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین کر لے، اسے یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنی نفسانی خواہش پر ان کنٹرول ہونے کی بنیاد پر زنا والے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کر کے کھانا بند کر دے اور زیادہ سے زیادہ بھوکا رہنا شروع کر دے. خود بخود اس کی نفسانی خواہش ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ اس خطرناک جرم کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا. ایک روایت کتاب النکاح میں محدثین نے ذکر فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ومن کان ذا قول فلینکح، کہ جو انسان تم میں سے گنجائش رکھتا ہو، یعنی اپنی بیوی کے مہر کی اور بیوی کے نان و نفقے کی، بیوی کی روٹی کی، بیوی کے کپڑوں کی، ان تمام اخراجات کی پوزیشن میں ہو، ان کو اٹھا سکتا ہو، برداشت کر سکتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو انسان نان و نفقے پر قدرت نہ رکھتا ہو، بیوی کا مہر دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، آپ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ نکاح نہ کرے، وہ روزے رکھے. کیوں؟ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء، آپ فرماتے ہیں کہ
کہ روزے کے ذریعے اس کی نفسانی خواہش ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ فائدہ ہے روزوں کا جو ہم اس مقدس مہینے میں رکھتے ہیں۔ اس مہینے کے علاوہ اور مہینوں میں بھی جو 11 مہینے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایام بیض کے روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ترمذی کی بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، جو یہ چاند کی تاریخیں ہیں۔ آپ پابندی کے ساتھ ان تینوں دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ بہرحال بات یہ بتلانی تھی کہ ہم ایمان والے اس مقدس مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، بخاری وغیرہ کے اندر سب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو مسلمان ایمان کے ہوتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سیم یہی فضیلت اللہ کے نبی نے قیام رمضان کی بیان فرمائی۔ قیام رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرتا ہے، وہ عبادت تراویح والی عبادت ہو یا راتوں میں تہجد والی عبادت ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیام رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مسند احمد کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک طرف سے تو روزہ آئے گا اور آ کر کے یوں کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تیرا یہ بندہ پورے دن نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے رکا رہتا تھا، پورے دن صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہتا تھا، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری طرف سے قرآن کریم آئے گا اور یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تیرا یہ بندہ راتوں کو جاگ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ رب العزت اس ایمان والے کے حق میں جس نے دن میں روزے رکھے ہوں گے اور راتوں کو اللہ کی عبادت کی ہوگی، روزے اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور وہ روایت میں نے پچھلے ہفتے بھی غالباً ذکر کی تھی، جس میں اللہ کے نبی نے روزے داروں کی الگ اسپیشل فضیلت بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک ریان نامی جو دروازہ ہے اسپیشل، اس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کے یہ اعلان کرے گا این الصائمون، کہ کہاں ہیں وہ ایمان والے جو دنیا کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ روزے دار آئیں گے اور اس ریان نامی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں لا يدخل احد منہ غیرہم، اس ریان نامی دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کسی کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ومن دخلہ لم یظم ابدا، کہ جو ایمان والا اور جو روزے دار ایک مرتبہ اس ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اسے داخل ہونے کے بعد میں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ مستقل فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے داروں کی بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہمارے محدثین نے، علماء نے، مفتیان کرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے یہ کتابوں میں مضمون لکھا ہے کہ روزہ صرف صبح شام تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بزرگوں، بلکہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان صبح سے شام تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جماع سے، صحبت سے رکا رہے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ میرا روزہ اللہ کے یہاں قبول کیا جائے اور اس روزے کے اوپر کل قیامت کے دن حاصل ہونے والی فضیلتیں مجھے مل جائے،
تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں نمازوں کی پابندی کرے، جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے، اور جہاں تک ہو سکے کسی صغیرہ گناہ کے بھی قریب نہ جائے۔ بڑا گناہ تو بہت دور کی بات، صغیرہ اور چھوٹا گناہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں ہم اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلانے کے لیے غالباً یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو ایمان والا، جو روزے دار، جو مسلمان روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر کے بھی گناہ کرنا نہ چھوڑے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس روایت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ کر کے بھی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لڑائی دنگے کرتے ہیں، گناہ کے قریب چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت تو ہماری ادا ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے داروں کو جو میسیجز دیے ہیں، جو پیغامات دیے ہیں، ان میں ایک پیغام وہ ہے جو بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اذا کان صوم احدکم فلا یرفث یومئذ، کہ جو ایمان والا روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے والے دن میں کسی کے ساتھ گناہ والا کام نہ کرے۔ فلا یرفث، رفث کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہوں۔ ولا یسخب، شور و غل نہ کرے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان آپ سے یعنی روزے دار سے روزے کی حالت میں قتل و قتال کرے، گالی گلوچ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ اس کے بدلے میں گالی گلوچ نہ کریں، آپ بدلے میں لڑائی دنگا نہ کریں، قتل و قتال نہ کریں، بلکہ آپ یہ کہہ کر کے پیچھے ہٹ جائیں انی امرؤ صائم، کہ میں روزے دار ہوں اور میں روزے کی حالت میں گالی گلوچ اور لڑائی دنگا اور جھگڑا فساد نہیں کر سکتا۔ یہ روزوں کو کارآمد اور نافع بنانے کی شکلیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے روزوں کو کس کس طریقے سے کارآمد اور نافع بنا سکتے ہیں، وہ سب پیغامات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دیے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، یہ روایت بڑی مشہور ہے، آپ کو یاد ہوگی، اور کوشش کرے ہم میں سے ہر آدمی اس روایت پر عمل کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کو رمضان کے مقدس مہینے میں افطار کرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 طرح کے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کان لہو اتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو عطا فرمایا تھا، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اور روزے دار کے ثواب میں سے اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبی، اس روزے دار کے افطار کرانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان، کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان بندہ اتنا غریب ہو، اتنا فقیری کی حالت میں، غربت کی حالت میں زندگی گزارتا ہو کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرانے کی پوزیشن میں نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ اس کا بھی دل چاہے گا کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر وہ پانی کے ایک گھونٹ کے بدلے میں بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے گا، دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر کے بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے گا، تو بھی اللہ تعالیٰ یہ تینوں فضیلتیں اس انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے آگے بڑھ کر
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیہقی کی 3609 نمبر کی روایت میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جس انسان نے رمضان کے مقدس مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سقاہ اللہ من حوضی شربا، کہ اللہ تعالیٰ میری حوض سے اس کو ایسا مشروب پلائیں گے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جام کوثر پلائیں گے، اور ایسا جام کوثر اس کو پلائیں گے اللہ تعالیٰ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ سارے وہ راستے ہیں جن پر چل کر ہم اس مقدس مہینے میں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ روزے رکھیں، تراویح کی نماز کی پابندی کرے، دوسرے ایمان والوں کو ہم روزہ افطار کرائیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے مہینے کے اخیر میں جو صحابہ کے سامنے تقریر کی تھی، جس میں آپ نے اس مقدس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی تھی، ان تمام الفاظ میں جو آپ نے اس روایت میں استعمال فرمائے تھے رمضان کی فضیلت کے تعلق سے، ایک جملہ یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ شہر المواسات، کہ یہ مقدس مہینہ وہ ہے جو آپس میں محبت اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مقدس مہینے میں ہم ایمان والوں کو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے۔ اس مقدس مہینے کے اندر ہم اپنے غریب اور ضرورت مند ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کا خیال کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فیہ یزاد رزق المؤمن، یہ مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے کی روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی کورونا کی مہاماری ہے اور لاک ڈاؤن کی پوزیشن پھر سے بن چکی، بڑی تعداد میں ایسے ایمان والے مرد اور عورتیں اس روئے زمین پر ہماری آبادی میں، ہمارے محلوں میں بستے ہیں، آباد رہتے ہیں، جن کے گھروں میں بڑی زیادہ پریشانیاں ہیں، اور مارے شرم کے وہ کسی سے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے گا قرآن کریم نے ایک جگہ یہ مضمون بیان فرمایا لا یسألون الناس الحافا، کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو لگ لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے، یعنی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اچھے خاصے کھاتے پیتے انسان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انسان وہ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کل لوگ مانگتے پھرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں عورتیں بھی مارکیٹ میں ملے گی، اور جو پیچھے پڑ کر کے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب غلط ہے، لیکن بڑی تعداد میں ان لوگوں نے ان لوگوں کی حقیقت کو پیچھے ڈال دیا جو واقعتاً ریئل میں ضرورت مند ہے، اور وہ ضرورت کا سوال آپ سے نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ اگر آپ کو اپنے صدقے کی ابتدا کرنی ہے، آپ کو اپنی خیرات کی ابتدا کرنی ہے، تو آپ ان لوگوں سے کریں جو آپ کے زیادہ قریبی لوگ ہیں۔ ہم لوگ اس مہاماری کے عالم میں، اس غربت اور پریشانی کے عالم میں اپنے اپنے رشتہ داروں میں غور کریں، اپنے اپنے محلے کے اندر، اپنے اپنے پڑوس میں ہم غور و فکر کریں، اور جو ایمان والے یا غیر ایمان والے ہمیں لگتے ہیں کہ واقعتاً ضرورت مند ہیں، ان کے گھروں پہ راشن تک کی پرابلم ہے، ہم ان کے کام آئیں، اور اس مہینے کے اندر اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے ہم حصہ لیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے، کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، اور اس لیے بھی اس مہینے کے اندر ان مہاماری کے ایام میں ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فیہ یزاد رزق المؤمن، اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کی روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں جب اس بات کا تذکرہ آ گیا تو میں یہ اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تمام بھائیوں میں کسی کے ٹچ میں، کسی کے ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں کوئی فیملی ایسی ہو جو واقعتاً راشن کی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں،
ہمارے اسی محلے کے اور دیگر جگہوں کے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اور دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کی دولت سے نوازا ہے کہ وہ غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے ان مخصوص بندوں کے ذریعے ایسے لوگوں کا تعاون فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، اور جو لوگ ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں، تاکہ اس مقدس مہینے کے اندر کم سے کم ہم ان غریب انسانوں کے کام آ سکے جو اپنی غربت کی وجہ سے اس کورونا والی مہاماری کے ایام میں پریشان ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان والوں کے ہم کام آئیں، بلکہ ہم کسی بھی مذہب کو دیکھے بغیر، کسی بھی برادری کو دیکھے بغیر انسانوں کے کام آئیں، اور انسانوں کے کام آنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اعلیٰ درجے کی زندگی ہے۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم لوگ دنیا والوں کے اوپر رحم کیا کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج ہم دوسروں کے کام آئیں گے، کل کے دن اللہ تعالیٰ ضرورت پڑنے پر ہمارے اس درجے کام آئے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں۔ مجھے بھی ایک ساتھی نے بتلایا ابھی جمعے سے پہلے فون کر کے کہ اگر کوئی فیملی ایسی ہو جو واقعتاً مستحق ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فیملی کو راشن کٹ پہنچائیں۔ اور مجھے بہت خوشی اس بات کو سن کر کے ہوئی کہ وہ بندہ بظاہر ایسا نہیں ہے کہ جو عالم ہو، مفتی ہو، مولوی ہو یا حافظ ہو یا 24 گھنٹے مسجد والے کام سے جڑا رہتا ہو۔ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی بہت اعلیٰ درجے کا دیندار ہے۔ دیندار تو ہر ایمان والا ہوتا ہے بھئی، جو نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، وہ ایمان والا یقیناً اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو دینداروں کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی ہو، ٹوپی ہو، کرتا پاجامہ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، تسبیح کا اہتمام ہو، اور ہم دیگر ایمان والوں کو جو ان تمام اعمال میں شریک نہیں رہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ویسے ہی لوگ ہیں۔ کسی کو کمتر اور ذلیل اور حقیر اور کم درجے کا دیندار سمجھنا یہ ہمارے لیے تکبر اور خسارے کی بات ہے۔ آپ غور کریں، اگر کسی انسان نے اس مہاماری کے عالم میں کسی ایک غریب اور ضرورت مند فیملی کو راشن پہنچا دیا، اور اس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا، شہرت اور گھمنڈ اور تکبر اور ریاکاری اور دکھلاوا دور دور تک اس کے دماغ میں نہ ہو، چاہے اس نے پوری زندگی ایک بھی عبادت نہ کی ہو، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا پر قربان ہو کر کے قیامت کے دن اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمانے لگے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی مغفرت کیوں فرمائی۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا، یہ اس کی قدرت والی ذات ہے۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے دوبارہ کہ اگر آپ کی ٹچ میں، آپ کے ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں، محلے کے لوگوں میں کوئی غریب ہو، ضرورت مند ہو، مستحق ہو، تو وہ رابطہ کرے تاکہ اس کی ضرورت میں کچھ ایمان والے بندے کام آ سکے۔ اس کے علاوہ اس مقدس مہینے کے اندر ایک بڑی تعداد ایمان والوں کی وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اور بہت سارے بھائیوں نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا ہے، اپنا انہوں نے یہ روٹین بنایا ہوا ہے کہ وہ اس مقدس مہینے کے اندر ہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کیا ہے، کب واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، اس کے ادا کرنے کے فائدے کیا ہیں اور ادا نہ کرنے کے نقصان اور گناہ کیا ہے، ابھی 15 منٹ ہیں، ہم اس کو توجہ سے سنیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھے بزرگوں، بخاری شریف کی
8 نمبر کی روایت ہے جو آپ سب کو یاد ہو گئی ہوگی سنتے سنتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کا دار و مدار 5 چیزوں کے اوپر ہے، یاد ہوگی آپ کو یہ روایت۔ نمبر 1 کلمہ پڑھنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 3 ایتاء الزکاۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور نمبر 4 صوم رمضان، رمضان کے مقدس مہینے کے روزوں کی پابندی کرنا۔ اور نمبر 5 وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر حج فرض ہو گیا ہے تو حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 کام وہ ہیں جن کے بغیر ہمارا ایمان قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایمان والا کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کیے ہوئے ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آپ یقین کریں وہ ایمان والا اللہ کی نظروں میں ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک ریسرچ کے مطابق، ایک سروے کے انوسار قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں 82 ٹائمز 82 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم لوگ نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اب اگر کوئی انسان، کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا انکار کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، تو قرآن کی آیت کا انکار کرنے کی بنیاد پر اس انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، وہ مانتا ہے، وہ یقین کرتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں اور میرے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن غفلت اور لاپرواہی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میرے بزرگوں اس ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی ان 2-3 آیتوں کے مضمون پر غور کرے۔ میں نے ابھی خطبے کے دوران قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 پڑھی تھی، جس میں بڑے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، ذہب سونے کو کہتے ہیں اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی وہ سونے چاندی کو چھپا کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، حکم دیا فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ایسے ایمان والوں کو، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے اور چاندی کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمر کے حصوں کو داغا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ وہ عذاب ہے، یا یہ کہیے کہ یہ وہ مال اور یہ وہ سونا چاندی ہے جس کو تم اپنے لیے چھپا کر کے رکھتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ فرمائیں گے تم اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روایت کے مضمون کو بہت کھل کر کے بیان فرمایا۔ آپ اس روایت کے الفاظ پر غور کریں، جس کو امام بخاری نے 1403 نمبر پر ذکر فرمایا۔ صاف الفاظ ہیں، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ،
کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو فلم یؤدی زکاتا، پھر وہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، آپ فرماتے ہیں مثل لہ مالہ یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اس مال کو جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا سانپ بنا کر کے اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ، پھر وہ سانپ جو زہریلا ہوگا، اور کتنا زہریلا آپ دیکھیے گا، اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان الفاظ میں اقرع لہ زبیبتان کے الفاظ ہیں، جن کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کے خطرناک ہونے کی وجہ سے اس کی پیشانی کے اوپر باضابطہ زہر نظر آ رہا ہوگا، آنکھیں ہوگی، اور وہ سانپ کل قیامت کے دن اس انسان کی گردن میں توق بنا کر کے ڈالا جائے گا جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سانپ انسان کو ڈستا رہے گا، اور صرف ڈسے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے اس کو زبان عطا فرمائیں گے، اور وہ سانپ ڈستے ہوئے اپنی زبان سے اس انسان سے یہ کہتا رہے گا انا مالک و انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو دنیا کے اندر چھپا کر کے رکھتا تھا اور تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ آیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہم ایمان والوں کو یہ پیغام اور میسج دیتی ہے کہ ہم جس طریقے سے کلمے کی فرضیت کو مانتے ہیں، نماز کی فرضیت کو مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی مانیں اور اپنے اپنے مال کی ہم پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو یہ ساری وعید کل قیامت کے دن ہمارے لیے ثابت ہوں گی، جس کو ہم برداشت بالکل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر معمولی سی آگ جو ماچس کی تیلی کی شکل میں کبھی کبھی ہمارے بدن سے ٹچ ہو جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کہ جس آگ کو تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں کا ایک حصہ ہے، جو اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک آگ ہوگی، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، کلمے کا بھی اقرار کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حج کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ ہم بزرگوں زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے رہیں، اور زکوٰۃ واجب کس پر ہوتی ہے ہم دو چار مسئلے بھی توجہ سے سنیں۔ زکوٰۃ کس ایمان والے کے اوپر لازم ہوتی ہے اور کب لازم ہوتی ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہو، صرف خاص ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ وہ خاص کون لوگ ہیں، زکوٰۃ کی کیا کنڈیشنز ہیں، کیا شرطیں ہیں، ان کے بارے میں فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی ہندیہ، اس میں جلد 1 صفحہ 172 پر مفتیان کرام کا یہ فتویٰ لکھا ہے کہ سب سے پہلی شرط زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ اگر کوئی بچہ ہے اور اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اس بچے کے لیے بہت زیادہ پراپرٹی اور جائیداد چھوڑی ہے، تو جب تک یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے شریعت کہتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے انسان بالغ ہو، اور دوسری شرط ہے کہ انسان عاقل ہو، عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی انسان مجنون ہے، دیوانہ ہے، آدھا ہے، بے وقوف قسم کا ہے، اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، شریعت کہتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیا ہوتے تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان اس زمانے میں غلام ہوتا تھا تو اس کے اوپر کتنی ہی چاہے جائیداد کیوں نہ ہو، کتنی پراپرٹی دولت کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس مال کا مالک بھی ہو۔ اگر کوئی انسان مالدار تو ہے لیکن اس کے اپنے انڈر میں اس کا مال نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مال جو اس کی ملکیت میں ہے وہ نصاب کے برابر ہو۔
سب سے اہم شرط یہی ہے، اس کو ہم سمجھیں، نصاب کے بقدر مال ہونے کا مطلب کیا ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع میں جلد 2 صفحہ 78 پر یہ شرط لکھی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، بہت اچھے سے اس کو سمجھے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس پراپرٹی ہے، نہ اس کے پاس کیش میں کچھ پیسہ ہے، اونلی سونا اس کے پاس ہے، تو شریعت کہتی ہے اگر وہ سونا 7.5 تولے کے برابر ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس سونا نہیں ہے، اس کا الٹا کر دیجئے، صرف چاندی ہی چاندی ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ اس کے پاس پراپرٹی ہے، نہ اس کے پاس کیش میں کچھ پیسہ ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی اگر ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر اگر ہم غور کریں تو عام طور پر 99.9 ایسے ایمان والے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ کیش میں پیسہ بھی ہوتا ہے، پراپرٹی ہو یا نہ ہو۔ اب آسان سے طریقے سے ہم یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کب فرض ہو، خود آپ اپنا حساب اگر لگائیں تو اس کے لیے آپ ایک قلم اور کاپی لے کر کے بیٹھیں، وائف سے معلوم کریں اور خود بیٹھ کر کے دماغ لگائیں کہ ہمارے پاس ملکیت میں کتنا سونا ہے۔ مثال کے طور پر 1 تولے سونا ہے، آپ نے برابر میں لکھ دیا 1 تولے سونا۔ آج کی جو قیمت ہے سونے کی، میں دیکھ رہا تھا جو بسکٹ کی قیمت ہے 48,400 روپے ہے، آپ نے برابر میں لکھ دیا 1 تولہ سونا ہے، 48,400 روپے اماؤنٹ بنتا ہے۔ 2 تولے چاندی ہے مثال کے طور پر، چاندی کی جو آج کی قیمت ہے 650 روپے کے حساب سے ہے، آپ نے برابر میں لکھ دیا 2 تولے چاندی ہے، اس لیے 1300 روپے یہ ہو گئے۔ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ میرے پاس کیش میں کتنا پیسہ ہے، آپ نے اس کی قیمت بھی اٹھا کر کے تیسرے نمبر پر لکھ دی۔ فور ایگزامپل آپ کے پاس یہ تینوں اماؤنٹ 1 لاکھ روپیہ بن گئے، اب آپ 1 لاکھ روپے میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں، یہ زکوٰۃ کا حساب لگانے کا سب سے ایزی اور آسان طریقہ ہے۔ اب 1-2 مسئلے اور سمجھیں، اگر کسی انسان کے پاس سونا نہیں ہے، کیش میں صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، آج کی قیمت میں 650 روپے کے حساب سے جب ہم 52.5 تولے چاندی پر اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں 650 کو، تو 34,125 روپے دلی کی بنتی ہے۔ آپ حیدرآباد جائیں گے وہاں الگ ہے قیمت، آپ بمبئی جائیں گے وہاں الگ ہے قیمت۔ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے میں اگر کسی ایمان والے کے پاس 34,125 روپے ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اتنے پیسے اگر کسی ایمان والے کے پاس ہیں، چاہے اس کے پاس سونا نہ ہو، پراپرٹی اس کے پاس نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لہذا اس انسان کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ اور یہ مسئلہ بھی ہم سمجھے، جس انسان کے پاس 34,125 روپے ہوں، یعنی جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس علاقے میں 52.5 تولے چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اتنی قیمت اگر کسی ایمان والے کے پاس ہے تو ہم یاد رکھیں اسے ہم زکوٰۃ کے فنڈ میں سے پیسہ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس کوئی پلاٹ پڑا ہے، پلاٹ کا مسئلہ بھی سمجھے پھر بات کو پوری کریں، اور وہ پلاٹ اس کا بیچنے کے لیے ہے۔ 2 باتیں ہیں یہاں پلاٹ کے تعلق سے، اگر پلاٹ ہم نے اس لیے خریدا ہے کہ ہمیں ان فیوچر اس میں رہنے کے لیے مکان بنانا ہے، اس میں ہم رہیں گے یا ہمارے بچے رہیں گے، شریعت یہ کہتی ہے چونکہ آپ نے اس پلاٹ کو اپنے رہنے کے لیے خریدا ہے، اس لیے اب آپ کے اوپر اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، آپ نے اپنے اس کو استعمال کے لیے، یوز کے لیے خریدا ہے۔ لیکن اگر
آپ نے کوئی پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی میں اسے فروخت کر دوں گا، اسے بیچ دوں گا، شریعت یہ کہتی ہے اس پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو کی قیمت پر آپ کے اوپر اب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے ابھی پلاٹ خریدا اگلے ہی دن آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ آپ دیکھیے گا کتنا آسان کیا ہے شریعت نے زکوٰۃ کو، اتنا آسان کہ تصور نہیں کر سکتے۔ سال گزرنا چاہیے اس مال کے اوپر جس مال کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 1 سال سے پہلے شریعت آپ سے نہیں کہتی کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے علاوہ شریعت صرف یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے کل مال کا اونلی 2.5% حصہ اپنے غریب اور ضرورت مند مسلمانوں میں خرچ کرے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا گولڈن پیریڈ گزرا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ایسا پیریڈ بھی اس اسلام کی نظروں میں انسانوں نے دیکھا ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور پوری دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو آدمی غربت کی وجہ سے مرنے کی کگار پر پہنچ جائے۔ کیوں؟ ہر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ میں ابھی بھی پڑھ رہا تھا کہ اگر ہر ایمان والا پابندی کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ اپنی کل پراپرٹی کی، کل مال کی حساب کتاب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور ضرورت مند جینون بندوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ پہنچائے تو پوری انسانیت کے اندر، پوری دنیا کے اندر غربت کی وجہ سے کوئی انسان بھوکا نہیں مر سکتا۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ جیسے ہم نماز کے فرض ہونے کو مانتے ہیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے کو مانیں، اور جیسے ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم اپنے اپنے مال کا حساب لگا کر کے ضرور زکوٰۃ ادا کرے، نہیں تو یہ ساری وعیدیں ہمارے لیے قیامت کے دن ثابت ہوں گی۔ اور دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں کو پابندی سے حساب لگا کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔